الحمد للہ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ کنت نبیا وآدم بین الطین والماء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ اشداء علی الکفار قال اللہ تبارک و تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی قال اللہ تبارک و تعالی فتبارک اللہ احسن الخالقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شان صدیق فاروق دا کی دساں شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا شان سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہوئی چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل وعلا شانہ عز اسمہ ما اعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء سید المرسلین جان جانا محبوب خدا احمد مجتبیٰ عشر کے دولہا امت کے غم خار نبی جناب رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ستر پناہ میں ہدیہ سلام عقیدت و محبت نیاز مندانہ پیش کرنے کے بعد سامعین ذی احترام آج جس شخصیت کا ذکر خیر سے قلب و اذہان کو منور کرنے کا ذکر خیر مقصود ہے
تو ان چند لمحوں میں اس ذات والا بابرکات کے کیا عظمتیں، کیا کمال، کیا صفات، کیا خوبیاں بیاں ہو سکے، جن کے بارے میں سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ آسمانوں پر میرے عمر کی شانیں کیا ہے؟ ایک یہ جہاں ہے نا، ایک وہ جہاں ہے، عالم بالا میں آسمانوں پر میرے یار کے، میری دعا کے، میری مراد کے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں اور شانیں کیا ہیں؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جبریل کو عمر نوح مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، وہ اتنا عرصہ یعنی تقریباً 950 سال، 950 سال کا تقریباً عرصہ تبلیغ ہے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ اتنی عمر ملے جناب سید الملائکہ کو، عام بندے کو نہیں، سید الملائکہ، سدرہ کا مکی سیدنا جبریل علیہ السلام، اللہ نے جن کو یہ شان دی ہے، جن کو یہ مقام دیا ہے، جنہوں رب سے مانگا ہے یا اللہ جبریل کا عزت دینی ہے نا، شان دینی ہے، جبریل کی دعا قبول کر۔ مالک نے پوچھا جبریل مانگ، یا اللہ مجھے اپنے محبوب کے دربار میں آنے جانے کی اجازت ہو جائے۔ لہٰذا وہی لے کر آنے والا مصطفیٰ کریم کے دل اطہر پہ اللہ کا قرآن لے کر آنے والا جبریل امین 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا۔ باقی فرشتوں کو تو آج بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام کے دربار گہر بار پہ 70,000 فرشتے حاضری کے لیے درود و سلام کے لیے آتے ہیں۔ وقت بہت ہی قلیل ہے، 70,000 فرشتے جس کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے لیے آتے ہیں، اگر تم مرتا ہے جلتا ہے درود و سلام پہ، تیرے نہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ فرشتے اس بارگاہ میں 70,000 درود و سلام کے لیے حاضر کھڑے ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، اس بارگاہ کا مقام تمہیں شان پتہ نہیں؟ اس سے حجرات قرآن نہیں پڑھی ہے؟ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، جس دربار کا دربان میں سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، اور فرشتے 70,000 سلامی کے لیے درود و سلام کے لیے حاضر خدمت ہیں، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملنا ہے، دوبارہ ان کو آنے کی اجازت ہے، وقت نہیں ملنا ہے، اتنی لمبی لائن ہے، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، ایک مرتبہ ہے، قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ زہر نصیب حضور کے غلام ہیں جن کو بار بار بلایا جاتا ہے، حضور کے در اقدس پہ بار بار بلایا جاتا ہے۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عظمت شان جبرائیل بیان کرنے لگے، کہتے ہیں کہ مجھے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے کہ جو آسمانوں میں ان کی عظمت شانیں ہیں۔ اتنے قلیل وقت میں مجھ جیسا ناقص العلم اس عظیم المرتبہ شخصیت آقا علیہ السلام کے جس سسر پاک بھی ہیں نا، ان کی بیٹی ام المومنین، ان کی بیٹی ام المومنین حضور کی زوجہ حرم پاک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حرم پاک ہیں، حضور کی بیوی پاک ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اور کائنات میں یہ اعزاز میں نے عرض کیا تھا، ہر ایک کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، اللہ نے کچھ خاص شانیں عطا کی ہیں، خاص کمال عطا کی ہیں، جس وصف کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں، دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ زود الانبیاء بابا فرید، داتا گنج بخش حضرت علی بن عثمان، اور داتا کوئی کہلانے والا نہیں ہے، غوث اعظم، یہ شانیں ہیں نا، اللہ جس کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو بھی شانیں دی ہیں۔ میں قیامت کا دن ہوگا، سب کے سب جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، سارے کے سارے حضور کی مرید ہوں گے، لیکن ایک ہوگا جو حضور کی مراد ہوگا۔ سارے حضور علیہ السلام کو رب سے مانگتے ہیں، اللہ کا محبوب رب سے جناب عمر کو مانگ رہا ہے، اللہم اعز الاسلام
اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن ہشام، یا اللہ اسلام کو عزت و شوکت دے۔ عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت و شان دے، شوکت دے۔ حضور مانگ رہے، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان کو مسلمان کر دے۔ اللہم اعز الاسلام، اسلام کو شوکت، اسلام کو عزت جو عمر فاروق کے اسلام لانے سے ملی ہے، قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اب ابن ہشام، یہاں پہ محدثین نے لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام اور یا کا لفظ استعمال کیا ہے، یا اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت دے، یا عمر بن ہشام ابو جہل سے۔ اگر حضور یا نہ فرماتے اللہ دونوں کو ایمان کی دولت دے دیتا۔ حضور نے مانگا ہی ایک ہے، پھر دوسرا کہا۔ پہلے نام زبان اقدس پہ جناب عمر کا آ گیا، حضور کی زبان پہ آنا تھا، تقدیر کا قلم تو چل گیا تھا۔ ابو جہل کا نام تو بھی بعد میں آنا تھا نا، جب حضور کی زبان اقدس پہ عمر بن خطاب کا نام آ گیا، قضا قدر کا قلم تو چل گیا۔ دعائے مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، مصطفیٰ کی مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ قرآن پاک کی آیات میں نے چند ایک پڑھی ہیں، لیکن ساری اگر جتنی کی عظمت و شان میں قرآن نے آیت نازل کی ہے نا، وہ پڑھیں، ان کے ترجمے میں وقت ختم ہو جائے۔ پہلی بات قرآن نے کہا من کان عدو للہ و ملائکتی و رسلی و جبریل و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو من کان عدو للہ، ان کا عدو للہ و ملائکتی و رسلی و جبریل، ہاں جی، جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو کافروں کا اللہ دشمن، کافروں کا، وہ کفر کر دے، وہ کافر ہوگا۔ جبرائیل کا دشمن کافر، میکائیل کا دشمن کافر۔ قرآن کی آیت ہے نا بھائی، پہلا پارہ سورہ بقرہ ہے نا، جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، کیوں؟ وہ دونوں وزیر ہیں مصطفیٰ کریم کے اس سلطنت کے، یہ دونوں وزیر ہیں اس سلطنت کے، اس سلطنت کے عالم بالا کے وزیروں کا دشمن کافر ہے۔ جو اس سلطنت مصطفیٰ کے جو وزیروں کا دشمن ہے تو وہ کون ہے؟ کیوں پریشان ہو گئے؟ وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ کیوں برمرا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ کوئی جھجک ہے؟ ہاں نہیں، جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شاہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ مفسرین نے کہا کہ یہ سورہ انفال 10ویں پارے کی آیت پاک ہے، سورہ توبہ سے پہلے 39 آدمی، ایک کم 40 لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اور اس وقت چونکہ اسلام لانا میں نے عرض کیا تھا کہ پوری کفر ملت کے ساتھ جنگ تھی، قریش کے ساتھ، عرب کے ساتھ ہی نہیں، پوری دنیا کے ساتھ جنگ تھی۔ 39 لوگ اسلام لے آئے، جس میں سیدنا امیر حمزہ بھی موجود ہیں، حضرت سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بھی موجود ہیں، ان اشخاص میں موجود ہیں۔ 39 ہو گئے، ابھی تک چھپ چھپ کر، لک لک کر عبادت ہو رہی تھی، لک لک کر، چھپ چھپ کر۔ جس کے بارے میں پتہ چلتا فلاں مسلمان ہو گیا ہے، اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے۔ حضرت بلال کا واقعہ نہیں پڑھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیٹھ پہ کپڑا ہٹا، نظر پڑی، جناب عمر کی چیخیں نکل گئی، کیا ہوا؟ میں خباب کیا ہے؟ یہ ساری تیری پیٹھ زخمی زخمی ہے۔ کیا اسلام کی خاطر مارے کھاتا رہا، اسلام کی خاطر مارے کھاتا رہا۔ یہ حالت تھی۔
ادھر سرکار دو عالم الاسلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش بیٹھے ہیں، سرداران قریش بیٹھے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے کیا کیا جائے۔ اب اسلام کی بڑھتی ہوئی تعداد کو، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہوئی، اس راستے کو کیسے روکا جائے، کیسے روکا جائے۔ عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت تلوار نکالی، کہا کہ اس کام کے لیے میں کافی ہوں، تلوار نکالی، غصے میں جلال میں جناب عمر نکلے گھر سے کہ آج مصطفیٰ کریم کا کام نعوذ باللہ تمام کر دوں گا، آج یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ عمر نکلا گھر سے، ادھر مصطفیٰ کریم کے لبہائے اقدس سے دعا نکل چکی تھی، وہ پہلے قبول ہو چکی تھی۔ راستے میں دو نام مجھے ملے، ایک سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت نعیم، شاید دو مختلف نام آئے ہیں کہ راستے میں ملے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کس جاہ جلال کے ساتھ، اس غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ، جیسے غصے میں آنکھوں سے خون ٹپک رہا، تلوار ہاتھ میں لیے جلال میں جا رہا جناب عمر۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اندازہ ہو رہا کہ تو بھی اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ کہا میری بات چھوڑ، تیری بہن فاطمہ، تیرا بہنوئی بھی اسلام لا چکے ہیں۔ اب بہنوئی کے گھر گئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں صورت ہے، سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، حضرت خباب تو چھپ گئے، دونوں سہم گئے۔ جناب عمر سے جلال کے ساتھ جب داخل ہوئے، پوچھا کیا ہو رہا تھا؟ کہا نہیں باتیں کر رہے تھے۔ نہیں سچ بولو کیا ہو رہا تھا؟ نہیں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہا نہیں مجھے پتہ چل چکا ہے، ایک بہنائی کو جو تھپڑ لگایا، تماچا لگایا، بہن آڑے آئی، بہن کو بھی دھکا دیا، زمین پہ گری، چہرہ خون سے لت پت ہوا، اور پھر بہن بولی، کہتے ہیں بپھرے ہوئے شیر کی طرح، کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، عمر جو کرنا ہے کر لے۔ جو نشہ مصطفیٰ کریم کی نظروں سے مل چکا ہے، جو اسلام کی محبت دل میں غلط کر چکی ہے، اب جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن دین اسلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ عمر کہ جو بہن کبھی بولی نہ تھی، آج اس مرتبہ اس طرح اس جلال کے ساتھ، کہا دکھاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ تم ناپاک ہو، مشرک ہو، قرآن کو اللہ کا پاک کلام میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، غسل کرو یا کم سے کم پہلے وضو کرو۔ جناب عمر نے وضو کیا، حضرت خباب بھی باہر آ گئے، قرآن پاک کی وہ آیات مقدسہ سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی ہے۔ حضرت عمر قرآن پڑھتے جاتے تھے، قرآن دل میں اترتا جا رہا تھا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر کوئی قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھے نا، قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھے، ہر دفعہ نئی لذت ہو، نئی روشنی، نئی دنیا، نیا جہان، نئے اسرار، نئے رموز، نئی حکمتیں جو چھپی ہیں قرآن کے سینے میں۔ جتنی محبت سے پڑھتا چلا جائے گا قرآن کے اسرار کھلتے چلے جائیں گے۔ اب گلے میں پٹکا ڈالا، کہا مجھے اس بارگاہ میں لے چلو جہاں سے یہ خیرات ملتی ہے۔ حضرت خباب ساتھ چلے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم دار ارقم میں تشریف فرما تھے، دار ارقم میں جلوہ گر تھے۔ دیکھا ایک حدیث میں پڑھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دروازے پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما دار ارقم کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے۔ لیکن یہ صحابی کی یہ شان ہے، سب کچھ حضور پہ قربان کر دینا صحابہ کی شان ہے، سب کچھ قربان کر کے دکھایا ہے، کیونکہ رب کا چناؤ ہے نا۔ رب نے چن چن کر اپنے محبوب کو صحابہ دیے ہیں، چن چن کر اللہ نے اپنے محبوب کو دیے نا۔ اللہ کا انتخاب ہے نا، اللہ تو بے عیب نہیں نہ دے رہا نا۔ عمر آ گئے،
امیر حمزہ نے فرمایا اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو آنے دو، وگرنہ امیر حمزہ کی اس کی تلوار سے کام پورا کر دے گا۔ جناب عمر آ گئے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دیکھا کہ عمر آ رہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ صحابہ نے کہ حضور عمر آ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ عمر کس جہاں کا کتنا بڑا جنا ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ صحابہ حضور عمر آ رہے ہیں، میں آنے دو عمر کو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا ہاتھ تھاما، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر پہلی مرتبہ مکہ کی فضاؤں میں گونجا۔ بات ہے کہ پورے مکہ میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی پوری فضاؤں میں صدا گونجی۔ سرداران قریش مکہ والے سہم گئے، کیا ہو گیا؟ اسلام لانے کے بعد یہ آیت پاک جو میں نے عرض کی ہے سورہ انفال 10ویں پارے کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبر دینے والے نبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ومن اتبعک، اگلی بات یا قابل غور ہے، جو آج دیواروں پہ لکھتے ہیں نا ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اگلی قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک۔ رب تو جناب عمر کے بارے میں کہہ رہا ہے، تم مصطفیٰ سے دور جا رہے ہو۔ ومن اتبعک، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اللہ آپ کو کافی ہے۔ ومن اتبعک، اور جو آپ کے پیروکار ہو گئے، جو آپ پر اسلام لے آئے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، ایمان والے جتنے آپ کے پیروکار ہو گئے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا کیا اللہ ہمارا سچا رب نہیں ہے؟ عمر کیوں نہیں ہے؟ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ عمر کیوں نہیں ہوں؟ ہمارا اسلام دین سچا دین نہیں ہے، عمر کیوں نہیں ہے؟ عرض کی آقا جو معبودان باطلہ، بتوں کے پجاری سرے عام ان کی عبادت و پوجا کریں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے سچے رب کو ماننے والے چھپ کر کریں۔ حضور چلتے ہیں آج حرم میں، آج باجماعت نماز ادا ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام دار ارقم سے نکلے، شان سے نکلے ہیں۔ آقا کے دائیں میں جناب ابوبکر صدیق تھے، بائیں میں جناب علی مرتضیٰ تھے، آگے آگے جناب عمر تھے، تلوار لیے ہوئے چل رہے تھے، جو پیچھے پیچھے جناب امیر حمزہ تھے۔ قریش نے دیکھا، کہا بڑا کام کر کے عمر آ رہا ہے، ہم نے تو ایک کا سر لینے کو بھیجا تھا، سب کو ہی لے کر آیا ہے۔ جناب عمر نے کہا سن لو دشمنان اسلام، عمر اب جس شان سے آ رہا ہے، اگر کوئی آنکھ میلی اٹھی آنکھ نکل جائے گی، ہاتھ اٹھا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ آج عمر اسلام میں آ گیا ہے۔ لوگ اسلام لاتے چھپ چھپ کر، جناب عمر رضی اللہ تعالی اسلام لائے، ابو جہل کے دروازہ کھٹکھٹایا، دشمن کا دروازہ کھٹکایا، مکے کے سردار کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل بار آیا، آؤ بھگت کی، کہا جیسے آنا ہوا، کہا سن عمر تمہیں بتانے آیا ہے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اس شان کا تبھی تو قرآن نے کہا نا، سورہ فتح 26 پارہ، اشداء علی الکفار، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب قریش نے کہا، اب عرب والوں نے کہا، جناب عمر کے اسلام لانے پر آج مسلمانوں نے ہم سے آدھا آدھا کر لیا ہے۔ وہ شان والا قرآن کی آیت نازل ہوگی۔ دوسری آیت پاک میں نے پڑھی، وقت بہت قلیل مسلسل آیات پہ چلتا جائے۔ غیرت عمر ہے، غیرت ایمانی ہے، جو جذبہ ایمانی ہے، جو محبت رسول ہے، جو اسلام کے ساتھ محبت پیار ہے۔ اور یہ بتانے کا آج خاص مقصد یہ ہے کہ سویڈن کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمان غیرت والے زندہ ہیں، ہے نا جی؟ ہاں بالکل، میں ہاتھ اٹھوا نہیں رہا ابھی تک، صرف بات کر رہا ہوں۔ میں نے 5ویں پارے
سورہ نساء کی آیت پاک پڑھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما تسلیما۔ یہودی منافق کا جھگڑا ہو گیا، یہودی منافق کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلتے ہیں تمہارے نبی کے پاس، چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں فیصلہ کرنے کو، حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اور سنو، غور سے سنو، میرا مصطفیٰ کریم ہمارا نبی اللہ کا محبوب وہ نبی ہے کہ جس کو دشمن بھی صادق و امین کہتے ہیں، دشمن بھی صادق و امین کہتے ہیں۔ یہودی دشمن ضرور ہے لیکن پتہ ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے انصاف ملے گا۔ کسی اور کا نہیں کہا ہے کہ ہمارے فلاں بڑے کے پاس چلتے ہیں، کہا تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ ساتھ منافق کی بات ہے نا، آج بھی بڑے ہیں دین میں، وہ کالی بھیڑیں آج بھی بڑی ہیں، وہ کالی بھیڑ منافق۔ یہودی حضور کی بارگاہ میں منافق کو لے کر آ گیا، بات عرض کی، جھگڑا بتایا، اپنا معاملہ عرض کیا۔ دربار رسالت مآب علیہ السلام سے جو فیصلہ آنا تھا وہی زبان سے جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے، رب کی مرضی سے۔ تبھی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا چلتے ہیں سورہ نور 18واں پارہ، واقعہ افک جب ہوا، سیدہ ام المومنین صدیقہ پاک محبوب خدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تہمت لگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جناب عمر سے، عمر اس بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی آقا یہ نکاح کس نے کیا ہے آپ کا؟ عائشہ صدیقہ سے نکاح کس نے کیا ہے؟ میرے رب نے کیا ہے، میرے رب نے کیا ہے۔ عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ جس نے آپ کا نکاح عائشہ صدیقہ سے کیا ہے وہ کوئی عیب والی آپ کو بیوی دیتا؟ رب کو پتہ نہیں ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اللہ کی ذات۔ یا رسول اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ادھر زبان فاروق اعظم سے نکلا، ادھر قرآن لے کر جبرائیل امین آ گئے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں۔ باہر نکلے، کہا نہیں، منافق کہتا ہے نہیں، منافق کہتا ہے عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں، امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کہا حضور نے فیصلہ کر تو دیا، کر نہیں، عمر بڑا انصاف والا ہے۔ پتہ چلا نا منافق دل میں کیا کچھ رکھتا ہے، بغض، کیا کچھ بہانے تراشتا ہے حضور کے، کبھی علم کے بارے میں، کبھی غیب کے بارے میں، کبھی حضور کے کسی کے بارے میں زبان کھولتا ہے منافق۔ سیدنا فاروق اعظم جلوہ فرما ہے، رونق افروز ہے جناب عمر، دونوں حاضر ہو گئے۔ ہاں جی حضور ہمارا جھگڑا ہے، فیصلہ کرانے۔ حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے، حضور کہتے عمر کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ جب آقا دو جہاں موجود ہے، رحمت اللہ علیہ، مالک کے کون و مقام موجود ہے، حضور کہتے عمر کون ہے؟ یہودی نے کہا محبوب خدا نے تو فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ اب یہ منافق نام نے آج مسلمان منافق سمجھتے ہیں نا، اوپر سے کلمہ پڑھتا، اندر سے۔ جب عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نے، ہاں جی بول، نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ میں پھر ایک لمحہ کا انتظار کر، عمر کا فیصلہ بھی سن۔ تلوار نکالی، سر قلم کر دیا، سر اڑا دیا منافق کا۔ شور پڑ گیا مدینے میں شور پڑ گیا۔ عمر فاروق نے ایک مسلمان کو مار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کی تلوار مسلمان کی گردن نہیں کاٹ سکتی ہے، عمر کی تلوار مسلمان کی گردن نہیں کاٹ سکتی ہے۔ وہ منافق تھا۔ رب نے قرآن نازل کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو حضور کا فیصلہ دل و جان سے نہیں مانتا وہ ایمان والا تو جو ایمان والا نہیں ہے تو عمر کا فیصلہ پھر سچا ہے نا،
پھر عمر کا فیصلہ سچا ہے۔ ابھی آیات پاک میں نے کتنی اور پڑھ دی، ابھی اس سے چلتے ہیں۔ آپ کا زمانہ ہے خلاف، اچھا آپ شام میں تشریف لے گئے، ابتدا ابھی تک اسلام بھی نہیں لائے، پہلے کی بات، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام میں تشریف لے گئے، شام کے ملک میں تشریف لے گئے، وہاں ایک پادری ملا، گردا پادری، بڈیری عمر کا بڑا پادری، اس نے آپ کو مسافر سمجھ کر مہمان نوازی کی، آؤ بھگت کی، رات گزارنے کی اجازت دی۔ صبح جب جانے لگے کہا جناب یہ قلم یہ کاغذ مجھے امان لکھ دو۔ کہا میں کوئی بادشاہ ہوں امان لکھ دوں؟ کہا نہیں، اس وقت روئے زمین پہ تورات انجیل اور زبور کا مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ میں تورات و انجیل اور زبور کو جاننے والا ہوں۔ اللہ کا نبی آنے والا ہے، آخری نبی، اعلان نبوت ہوگا، اور اس کے بعد جناب صدیق پاک کا زمانہ آئے گا، پہلے خلیفہ ہوں گے، دوسرے آپ ہوں گے، پھر شام فتح ہو جائے گا، آپ شام میں تشریف لے آئیں گے، امیر المومنین بن کر آئیں گے، شام فتح ہوگا، آپ مجھے امان لکھ دیں، اس وقت مجھے امان لکھ دیں۔ اگر تمہاری بات ایسے ہی ہے تو امان لکھ دیتا، کاغذ لکھ کر امان لکھ کر دے دی۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ پادری اگر اس کے پاس تورات انجیل زبور کا علم اتنا ہے، وہ جانتا ہے کہ آخری نبی کا زمانے کے بعد صدیق پاک پہلا ان کا خلیفہ ہوگا، دوسرا خلیفہ عمر ہوگا، شام فتح ہوگا، عمر فاروق شان و شوکت کے ساتھ آئے گا، مجھے امان کی ضرورت ہوگی، آج امان لکھوا لیتا ہوں۔ اگر اس پادری کو پتہ ہے تو سید الانبیاء کو پتہ نہیں ہے؟ حضور کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں، حضور کو پتہ نہیں ہے؟ جس کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کا ممبر، مدینہ پاک حضور کی مسجد کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے سینکڑوں میل دور آواز لگا رہے جناب عمر خطبے میں یا ساریت الجبل۔ صحابہ سوچ میں پڑ گئے عمر کو کیا ہو گیا، کہاں لشکر اسلام جنگ لڑ رہا ہے نہادن شہر میں، اور کہاں مدینہ پاک خطبہ دے رہے ہیں جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہے نا، بڑے مرتبہ شان والے صحابی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے ہے نا۔ بعد میں عرض کی جناب امیر المومنین کیا ہوا تھا خطبے میں تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے بچو۔ میں اس وقت لشکر اسلام کی بے کسی و مجبوری دیکھ رہا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا کہ دشمن گھیرا لینا چاہ رہا تھا، میں نے بردستہ کہہ دیا، برملا کہہ دیا یا ساریت الجبل، اور ساریہ پہاڑ کے دامن کو تھام لے۔ لاؤڈ سپیکر تھا، موبائل تھا، انٹرنیٹ تھا۔ آج تیرے موبائل سے ان ذرائع سے اپنا جو ہے ان سے اگر آواز ہزاروں میل دور جا سکتی ہے، مانتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتا ہے رب جس کو طاقت دیتا ان کی آواز بھی؟ کچھ دنوں بعد قاصد خبر لے کر آیا، مبارک و امیر المومنین، فتح مسلمانوں کو مل گئی ہے۔ اب لشکر اسلام آیا، پوچھا جناب معاملہ کیا ہوا؟ کہا جمعے کا دن تھا، نماز کا وقت تھا، ہم نے جناب عمر کی آواز کو سنا تھا۔ آواز اتنی پہنچا سکتا ہے دور خلافت میں، بہت ساری بات ابھی ترجمہ بھی نہیں کر پا رہا، شان و شوکت اتنی ہے، لیکن آج یہ انکساری کتنی ہے، اس طرح 2-3 باتیں، بس 2-4 منٹ باقی ہیں۔ آپ گئے مدینہ پاک کے باہر، رات کا جو گشت ہوتا تھا، جھونپڑی کے پاس سے گزرے، بدو
اس کی جھونپڑی ہے، کلی ہے، کچا مکان. تو وہاں سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے. جناب عمر فاروق نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جی بیوی کے بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا، درد ذی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، غریب ہے، شہر سے دور ہے، رات کا وقت ہے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گئے، گھر آئے، اپنی زوجہ مطہرہ کو ساتھ لیا، خود باہر جھونپڑی کے باہر بیٹھ کے اپنی بیوی کو اندر بھیجا، اپنی بیوی کو اندر بھیجا. تھوڑے وقت کے بعد اندر سے آواز آئی، مبارک ہو امیر المومنین، اللہ نے بیٹا دیا ہے. بدو کے کان میں جب یہ آواز پڑی امیر المومنین، چیخ نکل گیا، امیر المومنین میں نہیں، سید القوم ہوا خادم. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قوم کا خادم قوم کا سردار ہوتا ہے، قوم کا خادم. اور ظالموں تم بھی کوئی ہوش کے ناخن لے لو، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. اور یہ حالت کیا ہے؟ بہت سارے. دوسرا ذرا سن لیں کہ جو آپ نے لباس ڈالا ہوا مسجد نبوی کا خطیب ہے، 22,000 24,000 مربع میل آدھی دنیا کا حکمران جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مسجد نبوی کا خطیب، حضور کے جانشین کا جانشین، حضور کی دعا، حضور کی مراد جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کا خطیب ہے، آدھی دنیا کا حکمران ہے. اور جو لباس ڈالا وہ 12 ٹانگ کے 12 ٹاکیاں لگی ہیں. یہ ہے عمر، یہ ہے مسلمانوں کا امیر المومنین. تیرے تو ناشتے بھی جہازوں پہ جائیں لاکھوں میں، غریب کے بچے بھوکوں مر جائیں، خودکشیاں کرنے لگ جائیں، ہیں غریب کو 2 وقت کا کھانا بھی نہ ملے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تم. جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتا اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں عمر کا جواب دے. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ تیرے پروٹوکول، اور تو کتنا ایک بادشاہ ہے جو آدھی دنیا کا حکمران ہے، 22 سے 24,000 مربع میل کی حکمرانی کرنے والا عمر. مصر فتح ہو گیا، بیت المقدس ہے، بیت المقدس فتح ہو گیا. مصر کی بات عرض کر دیتا ہوں، بیت المقدس فتح ہو گیا. سپہ سالار نے مبارکباد بھیجی، پیغام بھیجا، جناب بیت المقدس فتح ہو گیا، لیکن ان کی ایک شرط ہے، چابی تب دیں گے جب امیر المومنین خود آئے گا. آپ تشریف لے آئیں، مہربانی کریں. مدینہ کہاں، بیت المقدس کہاں ہے جی؟ کوئی اس وقت جہاز تھا، کوئی ریل کار، کوئی ریل گاڑی، کوئی بس، کوئی گاڑی، گھوڑے، گدھے، اونٹ سواریاں تھیں، اور اتنی لمبی مسافت ہے. امیر المومنین چلا، پروٹوکول دیکھیے. اور یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ان کو کانوں پہ جب حلف دیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں اس وقت ان کے کانوں میں رینگتی ہے بات؟ جب ووٹوں کی بھیک مانگنے آتے ہیں بڑے خیر خواہ. جناب عمر رضی اللہ عنہ مدینہ پاک سے چلنے لگے. یہ میں مالک نہیں ہوں، یہ میرا مال نہیں ہے کہ 2 سواریاں بیت المال سے لے لی جائیں. سرکاری 2 سواریاں لی جائیں، 1 سواری لی جائے گی. 1 سواری مدینہ پاک سے بیت المقدس جانا ہے، ساتھ 1 خادم ہے، ساتھ ہے ریاست مدینہ. چبل نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ ریاست مدینہ، دیکھ ریاست مدینہ کا امیر المومنین ہے کون؟ جناب عمر رضی اللہ. 1 ساتھ غلام، 1 ساتھ نوکر غلام ہے. جب چلنے لگے میں دیکھ سفر ہے بڑا لمبا، سواری پہ دونوں سوار ہوں تو سواری پہ ظلم ہے، دونوں سوار ہوں تو جانور پہ ظلم ہے، اور میں امیر المومنین سوار ہوں تو پیدل چلے تجھ پہ ظلم ہے. لہذا
ہم سفر کی منزلیں طے کر لیتے ہیں. ایک منزل امیر المومنین سوار ہوگا اور آگے سے مہار پکڑے ہوئے غلام چلے گا. اگلی منزل غلام سوار ہوگا. دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. یہ ہے مسلمانوں کا امیر, یہ ہے ریاست مدینہ. دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. خود تو پیدل ہے سواری پہ, خود تو پیدل ہے سواری پہ. بیت المقدس قریب آ گیا. امیر المومنین جو سپہ سالار تھے ان کو پتہ چل گیا, گورنر کو پتہ چلا, عمر فاروق قریب آ گئے. ایک اچھا لباس لیا, پتہ تھا نا عمر کا اس کا لباس پھٹا پرانا ہوگا. ایک اچھا لباس لیا, آگے سے حاضر خدمت ہو گئے. جناب حضور مہربانی کرے, اللہ نے فتح دی ہے, دشمنوں کے علاقے میں آپ آ رہے ہیں, فتح ہوا ہے, تو آپ میں نہ جو میں نے پہنا اسی کے ساتھ جاؤں گا, اسی کے ساتھ جاؤں گا. تیری تو ٹائی بھی لاکھوں کی ہوتی ہے, تیری تو گھڑی بھی لاکھوں کی ہوتی ہے, اور تیرے تو جانوروں کی خوراک بھی لاکھوں کی ہوتی ہے. تمہیں کیا پتہ امت کے درد کا کیا پتہ ہے تمہیں. جب وہاں پہنچے, لوگ دیکھنے کے لیے نکلے. ادھر سے وہ یہودی بھی کتاب کے بوسیدہ اوراق دیکھ رہے تھے, کھول کھول کر دیکھ رہے تھے. عمر کے چہرے کو دیکھتے, سواری کو دیکھتے, غلام کو دیکھتے. آرام سے چابی دے دی کہ یہی لکھا ہوا تھا تورات میں کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا سواری پہ غلام ہوگا, مہار پکڑے ہوئے امیر المومنین ہوگا, لباس پھٹا ہوا, لباس پھٹا ہوا. صحابہ نے مشورہ کیا, صحابہ نے مشورہ کیا. اسلام کی فتوحات بڑی ہو گئی ہیں, بڑے علاقے فتح ہو گئے. اب وزیر بھی آتے ہیں, بادشاہ بھی آتے ہیں, وفد بھی آتے ہیں, قاصد بھی آتے ہیں, امیر بھی آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں نا. اب امیر المومنین کے لیے کوئی لباس بھی اچھا ہو جائے. اب کس کی جرأت ہے عمر فاروق کے آگے زبان کھولے. مشورہ ہوا, مشورے کے بعد کہا اگر یہ کام کر سکتے ہیں جناب علی مرتضیٰ سے عرض کرتے ہیں, شیر خدا سے, اہل بیت پاک سے ان کو بڑی محبت ہے, اہل بیت پاک سے ان کو بڑی محبت ہے. ان کی بارگاہ, شیر خدا کی بارگاہ میں جناب مہربانی کریں, عمر فاروق سے کہیں آپ کو لباس, ایک اچھا کپڑا, ایک لباس بنا لیں, ایک جوڑا بنا لیں. وفد آتے ہیں, جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں یہ تو میری بھی مجال نہیں ہے, یہ تو میری بھی جرأت نہیں عمر کے سامنے میں کہہ سکوں. پھر کہا ایک ہے, ایک حل ہے کہ ہم اماں عائشہ صدیقہ کے پاس چلتے ہیں, اماں عائشہ صدیقہ کے پاس چلتے ہیں. ام المومنین ہے نا, ان کی بات نہیں ٹالی جائے گی, اماں عائشہ صدیقہ کی بات نہیں ٹالیں گے. جا کر عرض کی اماں جی حکم, عرض کی اماں جی ایک مسئلہ ہے, اللہ نے اسلام کو بڑی شوکت دی ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ سارے دینوں پہ اسلام غالب آ جائے. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اسلام جب آیا, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اماں جی آپ عمر کو بلا کر فرمائے نا. اماں جان نے بلا بھیجا. عمر فاروق کہتے ہیں دوڑتے ہوئے امیر المومنین فاروق اعظم اماں عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آ گئے. اماں جی حکم ہو. ادب کا تقاضا ہے, ام المومنین ہے, اور شرم نہیں آتی حضور کی بیوی مسلمانوں کی ماں زبان کھولتے پھر مسلمان کراتے, مومن کراتے اپنے آپ کو. عمر فاروق دروازے پہ ادب سے کھڑا. اماں جی حکم ہو. میں عمر, اللہ نے اسلام کو بڑی شوکت دی ہے, بڑی شان دی ہے, فتوحات ہو گئی ہیں, ایک اچھا سا جوڑا تو بنا دو. عمر فاروق رونے لگ گئے. عمر فاروق زاروں قطار رونے لگ گئے. اماں جی حکم ہو تو سر آنکھوں پہ, لیکن مجھ سے پہلے مجھ سے عظیم دو شخصیات گزر چکی, حضور کی ذات اقدس بھی, صدیق پاک بھی. اماں عائشہ صدیقہ بھی رونے لگ گئے. جا عمر جیسے تیری مرضی. امیر المومنین رضی اللہ جن کا حکم
پانیوں پہ چلتا ہے، ہواؤں پہ چلتا ہے، ابھی قرآن پاک کی آیات بھی باقی، بہت سارے واقعات ابھی، لیکن وقت ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے حکمرانوں کو، جس بھی اسلامی سلطنت کے حکمران میں سے پاکستان کی نہیں بات کر رہا، جہاں بھی یہ 57 مملکت اسلامیہ جو ہیں ان کے حکمرانوں کو آج بھی یہ پیغام ہے، اگر امن چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، تو پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا انصاف بھی چاہیے، پھر عدل فاروقی بھی چاہیے، پھر وہ تواضع بھی چاہیے، وہ عاجزی بھی چاہیے، وہ کمال بھی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک سے لگنے والی مٹی کے صدقہ میں مسلمانوں کو وہ عزت و شان و شوکت عطا فرمائے۔ وما